غموں کے کانٹوں اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ دکھ اور درد تمہارا مقدر ہوگا، تمہارا مرض تمہارے ہی اندر چھپا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ تمہاری دوا تم میں ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ تم خود کو ایک عام سا انسان سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر تو ایک پورا جہان ہے۔ جو انسان کسی بھی برائی والی جگہ پر جاتا ہے، وہ برائی اس کے پیچھے قبر تک آتی ہے۔ دولت مندی کی مستی سے اللہ کی ہمیشہ پناہ مانگتے رہو۔ یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہتر دیر ہوش آتا ہے اور بند آنکھیں کھلتی ہیں۔ تمام لوگوں میں نیک کام پر سب سے زیادہ قادر وہ بندہ ہے جس کو کسی بھی حالت میں غصہ نہ آئے۔ نیک عمل کا ثواب اس کی مشقت کے اندازے سے ملتا ہے۔ گفتگو آپ کے قبضہ میں ہوتی ہے جب تک آپ اس کو زبان سے نہ نکالیں، اور جب آپ اسے زبان سے نکال دیں تو آپ خود اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے تم اپنی زبان اس طرح محفوظ کر کے رکھو جس طرح تم اپنی دولت کو سنبھال کر رکھتے ہو۔ بخشش کا کمال یہ ہے کہ سائل کو انتظار میں نہ رکھا جائے۔ انعام میں دیر کرنا شریفوں کی عادت نہیں، اور انتقام میں جلدی کرنا کریموں کی خصلت نہیں۔ ترک شکایت اور گلہ کا نام ہی صبر ہے۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی دلداری اور اس کی محبت کا احساس کرے۔ جو برائی کو توجہ کا مرکز ٹھہراتا ہے وہ ناکام اور ذلیل ہوتا ہے۔ لوگو، آؤ نیکی کے سرچشموں کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ۔ جب تم جوان ہو جاؤ گے تو پوری دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ تم لوگ خوش قسمت ہو کہ تمہارے زمانے میں مصیبتوں کے دور کا خاتمہ ہو گیا جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑا۔ ہمیں بڑھاپا قبر کی طرف لے جائے گا، تمہیں جوانی خواہش نفسانی کا راستہ دکھائے گی، لیکن تم نے اس راستے پر ہرگز نہیں چلنا۔ ہماری عمریں سمٹ رہی ہیں، ہم جوانی کی حدوں کو پار کر رہے ہیں اور بڑھاپے کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور تم بچپن کے حصار سے کود کر جوانی کی طرف گامزن ہو۔ گزرے ہوئے کسی بڑے سے بڑے واقعہ پر بھی غور کریں تو وہ محض ایک خواب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کا جو رنگ مجھ پر چڑھ چکا ہے یہی غالب رہے گا، اس کے مقابلے میں تمام رنگ ماند پڑ جائیں گے۔ تکلیفوں کا زمانہ بھی ماضی کی نظر ہو جاتا ہے، اور سکون و آرام کے دن بھی شب و روز کی رفتار میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ سوال اس کے آگے کرو جو رزق حلال کا عادی ہو، ورنہ کسی اور سے سوال کرنے سے اجتناب کرو۔ شیطان کو قید میں ڈالنے کے لیے بھوکا رہنا ازحد ضروری ہے، اور سیدھی راہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بیوی کے تمام حقوق رزق حلال سے پورے کرنے والا جنتی ہے۔ پیشاب بند ہو جائے تو پانی میں پیاز کو گھوٹ کر ساتھ میں تھوڑی مصری ڈال کر پی لیجئے، پیشاب فوراً کھل جائے گا۔ حسد کی آگ حاسد کو جلا کر بھون ڈالتی ہے۔ خاوند کی ہر بات کی مخالفت گھر کو دوزخ بنا دیتی ہے۔ جھوٹ کا پول کبھی نہ کبھی کھل کر ہی رہتا ہے۔